بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ پس ان پتھروں سے لوگوں کی عقیدت بھی بہتری تھی، وہ ان کے گرد ہار اور مالائیں سجاتے، منتیں نشاور کرتے اور بھیڑ چڑھاتے، مگر کوئی ان کے سامنے جھکتا یا ان کے حضور دعا نہیں مانگتا تھا۔ ان کے نزدیک پتھروں کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس عظیم طاقت کی نمائندگی کرتے تھے جس نے یہ پتھر تخلیق کیے تھے۔ یہ قوت ذات جو کعبے کے اندر بستی ہے، جس کا گھر یہ حرم ہے۔ لوگ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر ان پتھروں کو ضرور چھو سکتے تھے۔ کعبہ اور یہ پتھر خدا کی موجودگی کا مظہر تھے، ایک انسان کی جبلت کو تسکین دینے کے اہل تھے۔ وہ خدا سے ان کے ذریعے مخاطب ہو سکتے تھے، خدا کی ذات کو محسوس کر سکتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر شخص کے لیے خدا سے خالصتاً ذاتی تعلق رکھنے کی سہولت جیسا تھا۔ یہ پتھر ہر آدمی کے لیے انفرادی طور پر اس پوشیدہ پر اسرار اور عظیم قوت کی نمائندگی کے قابل تھے جس نے یہ سارا جہاں بچا رکھا ہے۔ اوائل تاریخ اسلام کے چند مورخین کا اصرار ہے کہ کعبے کے اندر صرف اس مینڈے کے سینگ آویزہ تھے جس نے قربان گاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری تلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لے لی تھی۔ اسی طرح کئی یہ روایت کرتے ہیں کہ کعبے کے اندر صرف ایک خالص سونے سے بنی فاختہ کی مورت سجا رکھی تھی۔ وہیں کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر بتوں کی بہتات تھی۔ بتوں کی یہ تعداد عرب قبائلی جتنی تھی، یعنی کعبے میں ہر قبیلے کی نمائندگی موجود تھی۔ بتوں کے علاوہ عیسائیوں کی نمائندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی تشبیہات بھی آویزہ تھیں۔ پھر قیمتی جواہرات کے ذخیرے، قدیم تلواروں کی بٹورن اور انتہائی قدیم مسودات کی موجودگی کی بھی روایت ملتی ہے۔ ان تمام حوالہ جات میں راویوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ایسا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا پھر کسی ایسے شخص کی گواہی دی جو ان کے انتہائی قریب تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر روایت دوسری کی نفی کرتی ہے۔ بہرحال ان تمام روایات سے سوا یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے یروشلم کے قدیم یہودی مندروں میں ہوا کرتا تھا، کعبے بھی اندر سے خالی ہو، یعنی اللہ کی ذات کی جس طور تعریف بیان کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے کسی بھی دنیاوی مادی شے کے اندر اس کے تصور کا سامنا ممکن نہیں ہے۔ یوں کعبے کے اندر اس خالی پن سے ایک برتر اسرار کا اظہار ہو سکتا تھا جو شاید خزانے کے ڈھیر، بتوں کی بہتات، تشبیہات یا تحریری و بصری مسودات سے ممکن نہیں تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔